اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے آج رمضان مبارک کی پہلی تراویحیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں پہلا سوا سپارہ تلاوت کیا گیا اور سب سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کی۔ اس کائنات کا اگر خلاصہ کہا جائے نا، کائنات کا خلاصہ اور قرآن کا خلاصہ، تو وہ سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ الفاتحہ شریف اس کائنات کا خلاصہ اور پھر سورہ بقرہ شریف کے اندر جو آج میں نے ترتیب دیے ہیں وہ 5 اہم ترین مضامین ہیں جو آج ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے اندر تعریف کل مخلوق، پوری کائنات کی مخلوقات اسی وحدہ لا شریک کی تعریف اور حمد اور ثنا کر رہی ہیں، جس کو اس خالق کائنات نے تخلیق فرمایا، یوں کہیں اپنا شاہکار تخلیق فرمایا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ وہ ایسی قوت کا مالک ہے کہ یوم جزا کا مالک، تو کیوں نہ اسی سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی جائے جو اس کے انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، غضب والوں اور گمراہوں کی روش سے اس کی پناہ۔ یہ صورت کائنات کے عقلی، سائنسی، شرعی، فانی اور لافانی حقیقتوں کو کھولنے والی ہے، بس وہاں تک دیکھ سکتی ہے وہ ذات جہاں تک کائنات میں کسی اور کی رسائی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے جو 3898 نمبر پر ہے۔ حضرت خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کروایا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاتحہ شریف کی تعلیم دی، یعنی سورہ فاتحہ شریف یاد کروائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ کے گئے تو ایک ایسا دیوانہ تھا جو ہر ایک کو مارتا تھا، بالکل سائیں پاگل ہو چکا تھا، لوگوں نے اس کو زنجیروں کے اندر باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ تو قبیلے والوں نے پوچھا کہ آپ وہاں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کو کوئی خیر ملی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل خیر ملی ہے، مجھے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ شریف جو ہے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے یاد کروائی۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں دم کر دیں ہمارے اس مریض کو تو آپ کی بڑی نوازش اور عنایت ہوگی۔ انہوں نے دم کیا، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس پاگل کو صحت عطا فرما دی، پاگل ٹھیک ہو گئے۔ حضرت صاحب جن کے گھر میں تکلیف ہے نا، ان لوگوں کو پتہ ہے تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ سائیں جن کے بچے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، ڈسیبل لوگ، اور پھر کوئی اگر مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو جب ان کو یہ سعادت ملی، سورہ فاتحہ شریف دم کی، ان لوگ وہ بڑے خوش ہوئے، تو 100 بکریاں انعام میں دی انہوں نے، 100 بکریاں انعام میں دی۔ وہ لے کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آ کے خبر دی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پڑھا تھا تو نے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سورہ فاتحہ شریف سیکھی تھی میں نے وہی پڑھی۔ فرمایا حل الا ھذا، ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف اتنا ہی پڑھا تھا، یا حل قلت غیر ذالک کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو لوگ ساری عمر ناجائز جھاڑ پھونک کی روٹی کھاتے ہیں، تم نے بالکل جائز جھاڑ پھونک کیا، یعنی دم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، اور اس کی جو ہے ہدیہ قبول کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہ ہدیہ قبول فرمایا۔ یہ سورہ فاتحہ شریف کی جو ہے فضیلت تھی۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر 5 اہم ترین مضامین بیان کیا۔ پہلا اقسام انسان کتنے قسم کے ہوتے ہیں، دوسرا اعجاز قرآن، تیسرا قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، چوتھا احوال بنی اسرائیل، پانچواں قصہ ابراہیم علیہ السلام۔ انسان کی 3 قسمیں جی، انسان کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم مومنین، دوسری قسم منافقین، ہے جی، پہلا مومن مرد، ہے جی، دوسرا منافق نہ ہی نشی، نہ ادھر دا نہ ادھر دا، تیسرا کافر، سیدھا کافر۔
بندہ یا ایمان والا ہو یا کافر ہو، مننا ہے تو منو، نہیں مننا تو چھڈو بالکل۔ یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھالی کے بینگن، یہ نہیں ہونا۔ منافقین کی خصلتیں پھر یاد رکھیے، مومنین کی 5 صفات ہے۔ پہلے مومنین کی بات ہو، ایمان، 5 صفتیں جس کے اندر ہوں گی وہ کامل مومن ہے۔ پہلا ایمان بالغیب، پہلا ایمان بالغیب۔ دوسرا اقامت الصلاۃ، جو نماز پڑھتا ہے مومن کی نشانی ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ رمضان شریف کی اب مبارک ساعت شروع ہو گئی، جو اب بھی نماز نہیں نہ پڑھتا حضرت صاحب وہ مومن نہیں ہے۔ کہتا رہے مسلمانوں والے نام رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں والے اعمال کرنے پڑتے ہیں پھر بندہ مومن ہوتا ہے۔ تیسری مومن کی جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بندہ پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ چوتھی ایمان والے کی صفت ہے ایمان بالآخرت، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ پھر آگیا جی منافقین کی خصلتیں۔ اب یہ دیکھنا کس کس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور وہ قرآن کی روح سے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی سنا ہے قرآن کی روح سے۔ پہلا منافق کا سب سے پہلی جو ہے نا وہ نشانی جھوٹ بولے گا، دوسرا دھوکہ دے گا، تیسرا عدم شعور ہے، پاگل پن۔ مسجد میں بیٹھے بھی ٹک ٹاک کھولی کھڑا ہے، مسجد میں بیٹھے بھی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھے بھی وہ ساری دنیاوی پروگرام کر رہا ہے، عقل ہی کو نہیں، پڑھ لکھ گیا ہے لیکن علم نہیں آیا۔ اچھا جی، پھر قلبی بیماریاں، ہر وقت دل میں حسد، بغض، کینہ، یہ چیزیں اس کے دل کے اندر ہیں۔ پھر صفاحت، بندہ حیا نہیں کرتا، ادب احترام۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگ جو ہے نا جی وہ بڑا جی پروگرام کرتے ہیں، جن سے پڑھتے ہیں قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، دین سیکھا، علم سیکھا، کوئی ادب نہیں، بدتمیز آدمی، سیدھا ٹھا منہ تے بدتمیزیاں، ٹھیک ہے نا۔ یہ منافق کی نشانیاں۔ احکام الہی کا استہزاء کرنا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا، لو جی مولویوں نے یہ ساری تنگیاں کی ہوئی ہیں، بھائی مولویوں کے باپ کا دین ہے، اللہ رسول کا دین ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، ہم نے آج سارا قرآن میں پڑھا ہے۔ اچھا جی، پھر فتنہ اور فساد کرنا، یہ پکے منافق کی نشانیاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جاہل آدمی ہوگا، پڑھے لکھنے کے بعد بھی وہ جہالت اسے دور نہیں ہونے، گمراہ آدمی ہوگا، تذبذب کا شکار ہوگا، اس کے دل کے اندر کبھی بھی پورا ایمان یقین نہیں آئے گا، ایسے پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، جنت ملنی بھی کہ نہیں ملنی، جہنم ہے بھی ہے کہ نہیں، ہاں جی، تذبذب کا شکار، یہ منافق کی نشانی، یہ ہم نے پڑھی ہیں، یہ قرآن ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد کفار کی خصائل، کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے لیے نور اور ظلمت، ایمان و کفر ایک برابر ہیں، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ لگا دیا گیا، آنکھیں بھی بند، ہاں جی۔ اللہ تعالی ہزاروں میرے رب کی قدرت کے کرشمے ہیں جو روزانہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے دکھاتا ہے بندے کو، پھر بھی بندہ نہ دیکھے تو اللہ کہتا ہے واقعی ان کی آنکھوں، دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکے۔ اعجاز قرآن، یہ یاد رکھیے، اس کے اندر جو دوسرا مضمون بیان ہوا، قرآن جیسی کتاب کائنات میں کوئی نہیں، بس اللہ نے کھلا چیلنج دیا ہوا ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے 10 صورتیں لے آؤ، اگر ہمت ہے تو 1 صورت لے آؤ۔ کسی ماں کے ڈال میں 1446 سال گزر چکے ہیں، جرت نہیں آئی قرآن کا چیلنج قبول کر سکے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی، پڑھنے والی، پڑھی جانے والی یہ قرآن پاک کتاب ہے۔ پھر اس کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا فرشتوں کا، انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کے انکار کر کے مردود ہو جانا، جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، انسان کو خلافت ارض عطا کرنا، اور پھر توبہ استغفار کرنا، یہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ 5واں قصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور نبی آخر الزماں کی بعثت طلب کرنا، ہاں جی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اسے قبول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان۔ اب پھر یہ یاد رکھیے، اب یہ قرآن پاک ہے، قرآن کہتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، بیوقوف لوگ کہیں گے، بیوقوف لوگ کہیں گے، سیقول السفہاء، پاگل لوگ، بیوقوف لوگ، دیوانے لوگ، نادان لوگ، اب کہیں گے کس نے تمہیں اس قبلے سے ہٹا دیا جس قبلے پر تم پہلے تھے۔ تحویل قبلے کا دوسرے پارے میں ابتدا ہو رہی ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہی کیوں، حضور کو مبعوث ہی کیوں کیا، اس کا ذکر کیا، عبادت اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے تحویل قبلہ جو یہ کروایا نا جی، حضرت صاحب ایمانوں کا ٹیسٹر تھا، یہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے، ہاں جی بھائی 16 یا 17 مہینے
حضور جب مدینے گئے وہاں پر 16-17 مہینے تک جو ہے انہوں نے ادھر ہی نماز پڑھی بیت اللہ شریف کی طرف، ہے نہیں، یہ ہجرت کے بعد، کیونکہ مدینہ شریف میں ہے نا مسجد قبلتین، میرے خیال جو حاجی گئے ہوئے یہاں پہ انہوں نے دیکھی ہوگی مسجد قبلتین، اس کے 2 قبلے ہیں، ایک آپ نے بھی دیکھا ماشاءاللہ، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، مدینہ کے اندر مسجد قبلتین ہے جہاں کے اندر بالکل مخالف سمت میں قبلے ہیں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، اور یہ ایمان کا ٹیسٹر تھا۔ پھر عبادت اور عقیدے کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے امداد حاصل کرو، ہر فرد کی آزمائش ہونی ہے، ضروری ہے، اور انجانا خوف، بھوک، قحط، جانی مالی پھلوں کا زرعی نقصان، راہ خدا میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، زندہ ہیں لیکن انسانی فہم کو ادراک نہیں، مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ موجب ایمان اور خصلت ایمان ہے۔ یہ تھے جی آج کے وہ مضامین جو ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھے ہیں۔ حضرت انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ قرآن پاک کی تفسیر بھی عرض کرتے جائیں گے، تاکہ میرے سننے والے جو ہے قرآن سن رہے ہیں ان کو کم از کم ہاؤ نہ ہو تو ہو نا جی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے اپنے زمانے میں نا جی ایک طوطا دیکھا تھا، طوطا جو 15 سپاروں کا حافظ تھا، طوطا 15 سپاروں کا حافظ، یہ 35 36 38 سال پہلے کی بات ہے، اور طوطے نے قرآن حفظ کر لیا تو 15 سپارے پڑھ لیے تو کیا وہ جنتی ہو گئے؟ رٹنا اور چیز ہے، سمجھ کے پڑھنا یہ اور چیز ہے۔ یہ پیغام جو ہے تراویحوں کا یہی ہے، قرآن سمجھ کے پڑھو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے مکمل قرآن سننے کی، اس کی تفسیر کرنے کی، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رحمتوں والا مہینہ آیا ہے اللہ اس کی رحمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا